بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں پہنچا دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گھمنڈ کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر بھگا دیا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور حواء حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دوستی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ میرے دوستو، ان ساری سوالوں کا جواب آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تشریف لائے تو جنت میں عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک خوبصورت عورت کو پایا جو ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھ لیا کہ ان کا مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچے تھے تو آپ نے اس وقت ہی جنت میں کئی جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک لکھے ہوئے دیکھے تھے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ہوا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو یہاں میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے زمانے تک جنت میں رہے، اس کے درمیان ان دونوں میں جنت میں کسی بھی جگہ پر جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، سوائے شجر میمن جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگا۔ شیطان مردود کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور ان کو سزا ملے۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ایک دوسرے چھپی ہوئی تھی وہ بے پردہ ہو جائے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی تھا،
اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتوں تھے جن کو ان کا جسم ایک دوسرے سے چھپا ہوا تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ اسے منع کیے ہوئے درخت کے قریب جائے اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جائیں، اور یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جائیں۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی جگہ پر جانے سے کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان لگاتار حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وار کرتا رہا، اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں کامیاب ہوئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھل کھانے پر منا لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا کر تو دیکھیں کہ آخرکار اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے صاف طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے پھل کو چکھا بھی نہیں تھا کہ دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو اللہ سے خوف کے مارے وہ کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آرا کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اتارو تم میں ایک دوسرے کا دشمن، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے، فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعودی عرب جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پہ تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گیہوں کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان گیہوں کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس نے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے کھا لیا تھا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ان دونوں کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے معافی مانگتے ہوئے چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس طرح گڑ گڑانے پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری دے دو۔ جب
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں گئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں گاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے چاروں طرف طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے، جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی اور جسمانی بدلاؤ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کی پہچان کرائی۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ میرے دوستو، یہی وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حج آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ اولادیں ہوئی۔ پھر میرے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو بہکایا، یا شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکا کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو،